الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله. معزز ناظرین، اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس انسان کو اللہ تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ان نعمتوں میں سب سے اہم جو نعمت ہے وہ ہے نعمت گویائی، جو کہ انسان کو تمام مخلوقات سے منفرد کرتی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے ما فی الضمیر کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے ہی دن سے اپنے ما فی الضمیر کو مختلف طریقوں سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابتدا میں اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرے، تو وہ اپنا ایک ہی حربہ استعمال کرتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور وہ ہے رونا۔ اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ روتا ہے۔ اسی طرح جسم میں کہیں تکلیف ہو رہی ہو تو وہ روتا ہے۔ پھر یہ بچہ جب مزید بڑا ہوتا ہے تو اپنی اندرونی کیفیات کو مزید ظاہر کرنے کی بہتر طریقے سے کوشش کرتا ہے، چہرے کے ایکسپریشن کے ذریعے، یا پھر اشاروں کے ذریعے، یا پھر چھوٹے موٹے الفاظ ادا کر کر وہ اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز ملاحظہ فرمائیں کہ انسان ابتدا سے ہی اشاروں کا سہارا لیتا ہے مختلف چیزوں کو متعین کرنے کے لیے، اور ان اشاروں کے ساتھ ہم جن الفاظ کو ادا کرتے ہیں یا جن الفاظ کا تلفظ کرتے ہیں وہ اسماء اشارہ کہلاتے ہیں۔ تو اسماء اشارہ وہ الفاظ ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں اشارے کے ساتھ کسی چیز کو متعین یا خاص کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر میں کہوں یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ گھڑی ہے، وہ درخت ہے، وہ گاڑی ہے، اور اسی طرح کے جملے جو کہ ہم روزمرہ اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز عربی کے اس پہلے لیکچر میں آپ اسماء اشارہ سیکھیں گے کہ ہم نے ان اسماء کو عربی میں کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے بورڈ کی جانب۔ یہ دونوں الفاظ دیکھیے معزز ناظرین، ھذا، ھذہ، میرے ساتھ تلفظ کریں، ھذا، ھذہ، ھذا، ھذہ۔ اچھا، اب ان دونوں الفاظ میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ لفظ ھذا یہ استعمال ہوگا مذکر یعنی میل کے لیے، جبکہ لفظ ھذہ استعمال ہوگا مؤنث یعنی فیمیل کے لیے۔ ان دونوں الفاظ کی ایک ہی میننگ ہوگی، اور وہ ہے یہ، جسے آپ انگریزی میں this کہتے ہیں۔ آئیے ان اسماء کی مختلف مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس بچے کا نام خالد ہے تو ہم عربی میں کس طرح کہیں گے کہ یہ خالد ہے؟ ھذا خالد۔ کیا کہیں گے؟ ھذا خالد، یہ خالد ہے۔ اسی طرح فرض کرے اس بچی کا نام فاطمہ ہے تو عربی میں کس طرح کہیں گے کہ یہ فاطمہ ہے؟ ھذہ فاطمہ۔ کیا کہیں گے؟ ھذہ فاطمہ۔
یہ فاطمہ ہے۔ تو یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جتنے بھی مذکر نام ہوں گے یعنی میل کے نام ہوں گے ان سب کے ساتھ کیا لگانا ہے، ہم نے ہذا لگانا ہے۔ ہذا خالد، ہذا ماجد، ہذا سعید، ہذا احمد، ٹھیک ہے۔ اور فیمیل کے نام جتنے بھی ہے سب کے ساتھ کیا لگائیں گے، ہذہ، ہذہ فاطمہ، ہذہ زینب، ہذہ مریم، ہذہ خدیجہ وغیرہ۔ اسی طرح جو چیز جس جنس پر دلالت کرتی ہے ہم اس کے مطابق اس میں اشارہ استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر والد کو عربی میں ابن کہتے ہیں۔ اب والد کیونکہ مذکر ہے تو ہم نے لفظ ابن کے ساتھ کیا استعمال کرنا ہے، کون سا لفظ استعمال کریں گے، ھذا۔ تو جملہ کیا بنے گا، ھذا ابن، یہ والد ہے۔ کیا بنے گا یہ جملہ، ھذا اب۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کبھی ہم اس کو ابن پڑھ رہے ہیں کبھی اب پڑھ رہے ہیں، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے جب جملہ مکمل ہوتا ہے تو ہم عام طور پر وقف کرتے ہیں، اس لیے آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں۔ تو ھذا ابن تھا اصل میں، جب ہم نے وقف کیا تو کیا بنا یہ، ھذا اب، ٹھیک ہے۔ اب والدہ کے لیے عربی میں لفظ امن استعمال ہوتا ہے، تو لفظ امن کے ساتھ آپ کون سا اس میں اشارہ استعمال کریں گے، ھذا یا ھذہ؟ بالکل صحیح جواب، آپ نے ھذہ استعمال کرنا ہے کیونکہ امن کیا ہے، مؤنث ہے، فیمیل ہے۔ تو جملہ کیا بنے گا، ھذہ امن، ھذہ امن سے مراد یہ والدہ ہے۔ تو معزز ناظرین یہ بات تو ہو گئی ہے جانداروں کی، یعنی نام سنتے ہی یا پھر دیکھتے ہی میں بتا دوں گا کہ بھئی اس شخص کے ساتھ آپ نے ھذا استعمال کرنا ہے یا ھذہ۔ لیکن ہمارے ارد گرد اور بھی چیزیں ہیں جو کہ جاندار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب، کاپی، پین، گھڑی، یہ چیزیں جاندار نہیں ہیں، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ بھئی ہم نے ان کے ساتھ کون سا اس میں اشارہ استعمال کرنا ہے، ھذا یا ھذہ؟ اور یہ چیز جب ممکن ہوگی جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ان میں سے کون سی چیزیں ہیں جو کہ بطور میل استعمال ہوتی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ بطور فیمیل استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک آسان سا قاعدہ ہے معزز ناظرین، اور وہ یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں گولتا آئے وہ لفظ مؤنث یعنی فیمیل ہوگا۔ ہم نے لفظ میں غور کرنا ہے، اگر لفظ کے آخر میں گولتا ہے تو وہ لفظ کیا ہوگا، مؤنث ہوگا، اور اگر اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا، مذکر یعنی میل۔ اب ملاحظہ فرمائیں، یہ مؤنث کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کراست، ساعۃ، مسطرۃ۔ اب یہ تینوں بطور فیمیل استعمال ہوں گے کیونکہ ان سب کے آخر میں کیا ہے، گولتا، جبکہ ان تینوں الفاظ یعنی قلم، کتاب اور مصباح کو بطور میل استعمال کریں گے کیونکہ ان کے آخر میں گولتا نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ قاعدہ غیر جاندار چیزوں کے لیے ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لفظ عقبہ اور عروہ کیونکہ ان کے آخر میں گولتا آ رہی ہے تو یہ دونوں مؤنث ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کیونکہ جاندار ہے
عقبہ اور عروہ لوگ نام بھی رکھتے ہیں، اور 2 صحابیوں کے نام بھی تھے یہ، تو یہ بطور مذکر ہم نام رکھتے ہیں، تو یہ دونوں جاندار ہے، تو اس میں تو آپ نے گولتا ہے یا نہیں ہے یہ چیز تو نہیں دیکھنی۔ اسی طرح زینب، مریم، ان الفاظ کے آخر میں گولتا نہیں ہے، تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذکر ہیں، اس لیے کہ یہ تو ہم بطور نام مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو قاعدہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ غیر جاندار چیزوں کے لیے۔ اب پین کے لیے عربی میں لفظ قلم استعمال ہوتا ہے، تو قلم کے ساتھ کون سا اسم اشارہ استعمال ہوگا؟ ھذا، کیونکہ یہ مذکر ہے تو جملہ کیا بنے گا؟ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ بک کو عربی میں کتابن کہتے ہیں، تو کتابن کے ساتھ کون سا اسم اشارہ استعمال ہوگا؟ ھذا، تو جملہ کیا بنے گا؟ ھذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ اسی طرح گھڑی کو عربی میں ساعتن کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں ساعتن مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث ہے۔ کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ لفظ کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ بطور فیمیل استعمال ہوگا، تو کیا لگائیں گے؟ ھذا یا ھذہ؟ ھذہ استعمال ہوگا، تو جملہ کیا بنے گا؟ ھذہ ساعتن، یہ گھڑی ہے۔ اور کاپی کو عربی میں کراستن کہتے ہیں، تو یہ لفظ بھی بطور مؤنث استعمال ہوگا کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے، تو کون سا اسم اشارہ لگائیں گے اس کے ساتھ؟ ھذہ، تو جملہ بنے گا ھذہ کراستن، یہ کاپی ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ 1 سے زائد ہے، یعنی 2 ہے، 3 ہے، 10 ہے، 20 ہے، تو ہم ان کے لیے کون سا یا کون سے اسماء اشارہ استعمال کریں گے؟ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز موصول ہوتی رہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔